اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ اے لوگو کھاؤ اسے جو زمین کے اندر حلال اور پاکیزہ ہے، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان تمہیں بری باتوں اور بے حیائیوں کا حکم کرتا ہے اور اس بات کا حکم کرتا ہے کہ تم اللہ کے خلاف وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے ہو۔ اور جب مشرکین مکہ سے یہ کہا جاتا کہ اللہ کے نازل کردہ چیزوں کی پیروی کرو تو وہ کہتے کہ ہم اس راستے کی پیروی کرتے ہیں جس راستے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ کیا ان کے آباء و اجداد بے وقوف اور گمراہ نہیں تھے؟ اور اس کافر کے مثال اور اس شخص کی مثال جس نے کفر کیا اس شخص کی طرح ہے جو کسی جانور کے پیچھے چلا جا رہا ہے، ہانکا جا رہا ہے، جبکہ وہ پکار اور چیخ کے سوا وہ جانور کچھ نہیں سنتا ہے۔ وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں، وہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم کھاؤ اس پاکیزہ چیز کو جو ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو۔ ناظرین کرام، مشرکین مکہ نے کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بگاڑا، جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء کے دین کو بگاڑا تھا، اسی طرح مشرکین مکہ، کفار مکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو بگاڑا تھا، اور بدگمانیاں، بد عقیدگی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے تعلق سے ان کے اندر پھیل چکی تھی۔ پیچھے ہم نے سنا کہ طواف کے لیے، یعنی طواف کے بعد جو سعی بین صفا اور مروہ نامی دو پہاڑیوں کا جو سعی کی جاتی ہے، کس طرح سے انہیں یہ منحوس سمجھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی گمراہی کی ایک مثال اور دی ہے۔ چونکہ کفار مکہ کے اندر یہ ایک رواج تھا، بلکہ یہ گمراہی کہیے کہ وہ اپنے بزرگوں کے نام یا اپنے بتوں کے نام سے جانور کو چھوڑ دیا کرتے تھے منسوب کر کے، اور اسے حلال نہیں سمجھتے تھے، اسے حرام سمجھا کرتے تھے کھانا۔ اللہ پاک نے یہاں مشرکین مکہ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، جس چیز کو ہم نے حلال کیا ہے تم اسے حرام کیوں کرتے ہو؟ چونکہ جو جانور اللہ پاک نے حلال کیے ہیں اسے حرام سمجھنا یہ شیطانی کام ہے۔ اللہ پاک نے شیطانی کام سے، شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے منع کیا ہے، اس لیے کہ شیطان کبھی بھی انسان کا ازل سے ابد تک کبھی بھی وہ انسان کا دوست نہ ہوا ہے، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ حلالاً طیبہ، پاکی، یہاں پاکی سے مراد دونوں پاکی مراد ہے۔ ظاہری گندگی سے بھی پاکی مراد ہے اور معنوی گندگی سے بھی پاکی مراد ہے۔ ظاہری گندگی سے پاکی کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چیز حلال ہے لیکن اس کے اوپر پیشاب یا پاخانہ اگر لگی ہوئی ہے تو اسے استعمال کرنا منع ہے۔ اسی طرح اگر ایسی چیز جس پر ظاہری کوئی ناپاکی نہیں ہے لیکن وہ اصلاً وہ حلال نہیں ہے تو اللہ پاک نے
اس سے بھی کھانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا حال یہ تھا کہ جب صحابہ کرام ان سے یہ کہتے کہ تم اللہ کے نازل کردہ دین اور قرآن کی پیروی کرو، ان پر ایمان لاؤ، تو یہ کہتے کہ ہم نے جو آباء و اجداد کو جس راستے پر ہم نے پایا ہے ہم اسی راستے پر رہیں گے، اس راستے کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ جبکہ اللہ پاک نے ان کے آباء و اجداد کے تعلق سے فرمایا کہ وہ بے وقوف، بے عقل اور گمراہ تھے۔ اگر کسی کے آباء و اجداد اہل علم ہو، اہل عمل ہو، اہل اجتہاد ہو، نیک ہو، تو ان کی تقلید کرنا درست ہے، جس طرح صحابہ کرام، ائمہ مجتہدین اور فقہاء ہے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں محض یہ سوچ کر کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو ہم سے اچھا سمجھا ہے اسی لیے ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے آباء و اجداد گمراہ ہو تو ان کی تقلید بالکل درست اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے مثال دی ہے کہ کافر کی مثال اس چرواہے کی طرح ہے جو کسی جانور کے پیچھے چلا جا رہا ہے۔ یہاں دراصل اللہ پاک نے ان کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی مثال دی ہے، ایک چرواہے ایک جانور سے مثال دی ہے کہ جس طرح ایک چرواہا ایک جانور کے پیچھے دن بھر وہ گھومتا رہتا ہے، اور اس جانور کا حال یہ ہے کہ وہ جانور چیخ اور پکار اور ہلہ اور زور کی آواز کے بنا وہ نہیں سنتا، اس لیے وہ پاگلوں کی طرح اس جانور کے پیچھے گھومتا رہتا ہے، جبکہ اس جانور کا حال یہ ہے کہ نہ وہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے، نہ وہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ پاک نے کفار مکہ کو تشبیہ دی ہے کہ یہ لوگ اپنے گمراہ آباء و اجداد کے پیچھے اس طرح سے وہ لگے ہوئے ہیں اور ان کے راستے پر چل رہے ہیں، جبکہ ان کا حال یہ ہے، یعنی ان کے پاس حق بات آنے کے باوجود انہوں نے نہ اس پر عمل کیا، نہ انہوں نے کبھی زبان سے اظہار کیا، نہ انہوں نے کبھی صحیح راستے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا سم بکم عمی فہم لا یعقلون، کہ یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، جبکہ ساری حقیقتیں ان کے سامنے واضح ہے، حق ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قبول نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے گمراہ آباء و اجداد کی تقلید کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اخیر میں ایمان والوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں اللہ پاک نے نازل کی ہے تم اسے کھاؤ، جو حلال چیز ہے، جو پاکیزہ چیز ہے تم اسے کھاؤ، اور اس اللہ کی نعمت کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کرو، اللہ کا شکر بھی ادا کرو، اس لیے کہ ناشکری یہ کفر ہے، اور جو انسان ناشکری کرتا ہے یقیناً ناشکرے کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو تم اللہ کی نعمت کے اوپر شکر کرو، اگر تم نے شکر کیا تو اللہ یقیناً نعمت میں اضافہ فرمائیں گے، اگر ناشکری کی تو اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو ناشکری سے حفاظت فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا